صل على سيدنا محمد يا رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں آپ کے سامنے اس ایپیسوڈ میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 36 یعنی 36 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 5 یعنی 5 میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر اور پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر کو فوکس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، الذین وہ لوگ، ینفقون جو انفاق کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم فی سبیل اللہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ ایک دانے کے مثال کی طرح ہے۔ یہ کاف زائدہ کہلاتا ہے تاکید کے لیے، یعنی مثال کی طرح کا مطلب مثال، کیونکہ مثال خود طرح ہی کو کہا جاتا ہے نا۔ کمثل حبۃ ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے۔ حبہ کہتے ہیں یہ جو دانے ہوتے ہیں نا، گندم کے، اناج کے، یعنی دال کے اور جو کے دانے، اس کو حبہ کہا جاتا ہے۔ ایسا گندم انبتت یعنی ایک دانے کی طرح ہے، اکثر گندم کے دانہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ انبتت 7 سنابلا جس نے اگایا، انبتا ینبت انباتن کا معنی اگانا، جیسے نباتات ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اگی ہوئی چیزوں کو، تو باب افعال سے ہے۔ انبتت جس دانے نے اگایا، 7 سنابل 7 سنبلوں کو، 7 کا معنی 7، سنابل سنبل کی جمع ہے۔ سنبل کہتے ہیں وہ جو بالیاں ہوتی ہیں نا، جب دانے سے جو بالیاں نکلتی ہیں لمبی لمبی اور پھر ان کے اندر دانے ہوتے ہیں، تو ان بالیوں کو کہا جاتا ہے سنبل۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ ہر سنبل میں، یعنی ان سلابل میں سے ہر ایک سنبل میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ چاہتا ہے، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم اللہ واسع ہے یعنی کشادہ ہے، کشادگی والا، یعنی بندوں پہ خرچ کرتا ہے تو کشادگی والا ہو گیا، علیم جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ الذین ینفقون اموالہم وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر اس کے بعد، لا یتبعون اتباع یتبع اتباعا کا معنی کسی کے پیچھے لانا۔ دیکھیں تبیع یتبع اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، اسی سے اتباع ہے، باب افتعال میں اتباع کہلاتا ہے، اور اتباع کا معنی چلانا۔ تو لا یتبعون ما انفقوا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون پھر اس کے پیچھے نہیں لاتے، ما کس چیز کے پیچھے نہیں لاتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں لاتے، منن احسان کو، من کہتے ہیں زبان سے کسی پر احسان جتلانا، من، اور اذا تکلیف کو۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے یعنی اس کے بعد میں نہیں لے کر آتے احسان جتلانا اور کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ 2 کام بھی نہیں کرتے۔ لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں فیوچر میں آنے والی چیز سے جب انسان ڈرتا ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ رنج یعنی حزن کہا جاتا ہے ماضی کی کوئی چیز ہو، جیسے آپ کو کوئی حادثہ ہو گیا تو اس حادثے کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہے اس کو حزن کہا جائے گا، اور خوف کا مطلب ہوتا ہے فیوچر میں آنے کی کوئی تکلیف فیوچر میں آنے والی اس سے جو آپ ڈر رہے ہیں۔ تو ان کو نہ پاسٹ کی کسی چیز پہ غم ہوگا نہ فیوچر کی کسی چیز پہ ان کو خوف ہوگا۔ قول معروف بھلی بات، قول کا معنی بات، معروف کا معنی عمدہ، اچھی، عرف کے مطابق اچھی بات، اچھی بات، ومغفرۃ اسی طرح معاف کر دینا، عذر کر لینا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں خیرٌ یہ بہتر ہیں، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا
جس صدقے کے پیچھے آئے. تبیع یتبع کا معنی کسی کے پیچھے آنا, کسی کو فالو کرنا. ہا کا معنی وہ صدقہ. یتبعھا اذن جس کے پیچھے آئے تکلیف, یعنی کسی سے بھلی بات کر لینا یا عذر کر لینا, یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تکلیف ہو. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بیان کروں گا. واللہ غنی حلیم, اللہ غنی بھی ہے, یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. حلیم کا معنی بردبار ہے, برداشت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تبطلوا باطل مت کرو, ضائع مت کرو, صدقاتکم اپنے صدقوں کو, بالمنی احسان جتلا کر, والاذی اور تکلیف پہنچا کے, کالذی اس شخص کی طرح, ينفق مالہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. ریا کا معنی ریاکاری اردو میں استعمال ہوتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ. فمثلہ تو ایسے شخص کی جو مثال ہے, کمثل صفوان ایک چٹان کی طرح ہے. چٹان کا پتھر صفوان کہتے ہیں, آج کل نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا صفوان. چٹان کا جو چکنا پتھر ہے نا, جس پہ پھسلن ہو, کوئی چیز ٹھہرتی نہ اس کے اوپر, اس کو صفوان کہا جاتا ہے. تو ایسے شخص کی مثال ایک چٹان کے پتھر کی طرح ہے, علیہ تراب جس کے اوپر مٹی ہو, مٹی کی ایک لیئر ہو اس کے اوپر. فاصابہ وابل اور پہنچی اس چٹان کو وابل, وابل کہتے ہیں موسلا دھار بارش, تیز بارش. فترکہ صلدا اور اس بارش نے ترکہ اس کو ترک کر دیا, یعنی چھوڑ دیا, اس کو پتھر کو چھوڑ دیا اس حال میں. صلدا بالکل چٹیل, چکنا بنا کے اس کو. صلدا کا مطلب بھی ہوتا ہے بالکل جس پہ کچھ بھی نہ ہو. یعنی ایسے شخص کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر مٹی ہو اور اس مٹی کو تیز بارش پہنچی ہو, اور اس بارش نے اس مٹی کو بالکل ہی وہاں سے غائب کر دیا ہو اور ایک بالکل چکنا پتھر بنا دیا اس کو. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, اب یہ قدرت نہیں رکھتے علی شیء کسی بھی چیز پر, مما اصل میں تھا من ما, ان چیزوں میں سے, کسبوا جو انہوں نے کمایا ہے, یعنی جو کچھ اس نے کمایا تھا اب اس میں سے کسی بھی چیز پر اس کو قدرت نہیں ہے, کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. تفسیر میں انشاءاللہ اس مثال کا مطلب سمجھاؤں گا میں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ ایسے کافروں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا, ان کی رہنمائی نہیں کرتا. ومثل الذین اور ان لوگوں کی مثال, ينفقون اموالہم جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, ابتغاء مرضات اللہ, مرضا کا معنی مرضی, رضا, اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. ابتغاء کا معنی تلاش کرنا. وتثبیتا من انفسہم, تثبیت کا معنی ہوتا ہے ثابت کر دینا. کوئی چیز جب ثابت ہوتی ہے تو مضبوط ہو جاتی ہے نا, تو تثبیت کا معنی سبح یسبح تسبیحا کی طرح, ثبت یثبت تثبیتا, یعنی اپنے نفس کو ثابت کرنے کے لیے, یعنی اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بتاؤں گا. کمثل جنت, ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے, بربوۃ, ربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو. دیکھیں ربا سود کو کہتے ہیں نا, کیا مطلب جتنے پیسے آپ نے دیے اس میں اضافہ جب آپ لے رہے ہیں, آپ نے کسی کو 10 روپے دیے تو آپ 11 واپس لے رہے ہیں, تو یہ 1 روپے ربا اضافہ کہلاتا ہے. یعنی 10 تو 10 کے مقابلے میں ہو گئے, ایک جو اضافہ ہے جو بڑھا ہوا ہے وہ ربا کہلائے گا. تو جو بھی اضافی چیز ہوتی ہے اس کو ربا کہا جاتا ہے. تو ربوہ بھی ٹیلے کو کہا جاتا ہے, جو ٹیلے ہوتے ہیں نا, یعنی زمین ایک پلین زمین ہے, اس کے اوپر جب اونچا مقام آئے گا تو وہ ایک گویا کہ اضافہ ہے. تو کوئی بھی بلندی, کوئی بھی اونچا مقام, اس کو عربی میں ربوہ کہا جاتا ہے. ربوہ یہ ربا, یوں آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو کوئی بھی اونچی جگہ ہوگی, جو بلند مقامات ہوتے ہیں ان کو بھی ربوہ کہا جاتا ہے, اور اس سے آپ کو انشاءاللہ یہ لفظ سمجھنے میں آسانی ہوگی, ربا اور ربوہ. کمثل جنت بربوۃ, ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو. اصابھا وابل, اس باغ کو تیز بارش پہنچی ہو. فآتت اکلھا, آتا یوتی ایتاء بہت دفعہ گزر چکا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے دینا. آتت اس باغ نے دیا, اکلھا, اکل کہتے ہیں جو بھی باغ کا پھل, یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز, اکل عقل سے نکلا ہے,
کھانے کی کوئی بھی چیز ہو اس کو اکل کہا جاتا ہے. فآتت اکولہا، اس باغ نے اپنا پھل دیا ضعفین، دگنا کر کے، ڈبل پھل دیا اس باغ نے. فإن لم يصبها وابل، پس اگر اس کو نہیں پہنچی، اصاب یصیب اصابتاً، اصل میں تھا اصوب یصوب اصواباً، باب افعال اکرام، تو یصوب سے یصیب بن گیا، یصب بن گیا، پھر یا کو حذف کر دیا، درمیان میں جو یا اور یا واو تھی اس کو حذف کر دیا. فإن لم يصبها، پس اگر اس کو نہیں پہنچی وابل، بارش، فطل، تو فا کا معنی، تو طل کا معنی ہوتا ہے پھوار، جو ہلکی ہلکی بارش سے پہلے پھوار برستی ہے نا، اس کو طل کہا جاتا ہے. یعنی اس کو بارش نہیں بھی پہنچی تو ہلکی سی پھوار پہنچی اس کو. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ مثال تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں گا، ابھی تو صرف لفظی ترجمہ سمجھ لیں آپ. ایودو احدکم، آ کا معنی کیا، ودو یودو، یودو اصل میں تھا یودو، سمیع یسمع، ودیدہ یوددو، بے پناہ محبت کرنا. 30ویں پارے میں آپ نے پڑھا نا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، بے پناہ محبت کرنے والا بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کو پسند کرتا ہے. کیا بات ہے وہ؟ ان تکون لہ جنت، کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، من نخیل و اعناب، کھجور کا ہو، اور اعناب عنب کی جمع، عنب انگور کو کہتے ہیں، انگوروں کے اور کھجوروں کے باغات ہوں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. لہو فیہا، اور ہو اس شخص کے لیے، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہوں، یعنی وافر مقدار میں پھل پیدا کر رہا ہو یہ. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر اس شخص کو پہنچ جائے، اصابہ یصیبو کا معنی پہنچنا، اصابہ اس شخص کو پہنچ جائے، یعنی تم کو پہنچ جائے، مراد یہ ہے الکبر، بوڑھاپا. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبر اور ایک کبر. کبر کہتے ہیں تکبر کو، جو ایک بری چیز ہے، اور کبر کہتے ہیں عمر میں بڑے ہونے کو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، والدین میں سے کوئی بھی ایک کبر کو پہنچ جائے، تو کبر کا مطلب عمر زیادہ ہو جائے. اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں کبر ہے، وہاں کبر نہیں ہے بلکہ کبر ہے. تو کبر کا معنی تکبر، جو بری خصلت ہے انسان میں، اور کبر کا معنی عمر میں بڑا ہونا. تو اسی طرح صغر اور صغر بھی ہے. صغر کہتے ہیں ویسے مرتبے کے لحاظ سے چھوٹا ہونا، اور صغر کہتے ہیں عمر میں چھوٹا ہونا. صغر، تو یہ کبر کی اپوزٹ ہے صغر، اور کبر اس کی اپوزٹ ہے صغر. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس شخص کے پاس ایک ذریت ہو، یعنی اولاد ہو، ضعفاء کمزور اولاد. تو اب کیا ہو؟ فَأَصَابَهَا، یعنی اس کنڈیشن میں جو اتنا خوبصورت باغ تھا، أَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اس باغ کو پہنچ جائے ایک بگولا. اعصار کہتے ہیں وہ جو ہوا کے بگولے نہیں ہوتے، بعض دفعہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، جو پوری جو بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں. تو ایسا کوئی بگولا جو ہے اس باغ کو پہنچے، فیہ نارٌ، جس میں آگ ہو، فاحترقت، احتراق کا معنی ہوتا ہے جلنا، اور وہ باغ جل جائے. تو کیا یعنی ایسا تم چاہتے ہو کہ ایسا ہو؟ تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں اس کا مفہوم کیا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح سے اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کے، اپنی آیات کو کھول کے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. لعلکم تفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ تو رکو نمبر 36 اور 5، اس کا میں نے آپ کے سامنے لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر بیان کی. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. آپ نے ترجمے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پورا رکوع اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے. یاد رکھیں اسلام میں 2 احکام آپ کو بہت ملیں گے، نماز اور خرچ کرنا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 2 احکام کو اسلام بہت فوکس کرتا ہے، کہ نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. بہت مثالوں سے باتوں کو سمجھایا گیا ہے، کیونکہ یہی 2 چیزیں جو دنیا میں جس کی کمی ہے. ہر آدمی اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو خرچ کرتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے وہ، اور کرتے بھی ہیں تو اتنا نہیں کر رہے جتنا کرنے کا حکم ہے. اور دوسرا، کچھ خرچ کرنے والے آپ کو مل جائیں گے تو وہ عبادت سے غافل ہیں، خدا کی عبادت نہیں کرتے. کچھ عبادت والے ملیں گے تو خرچ نہیں کرتے. تو یہ دونوں چیزیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں کام ہی نہیں کرتے. تو اسلام جب تک مکمل نہیں ہوتا
جب تک آپ بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادتیں نہیں کرتے. اللہ کے لیے اپنے بدن کو بھی تھکانا ہے جو کہ نماز میں تھکتا ہے, اور اللہ کے لیے مال بھی خرچ کرتے رہنا ہے. تو یہ دو چیزوں کو جو لوگ درس قرآن سن رہے ہیں, اگر ان کی زندگیوں میں یہ دو صفات پیدا نہیں ہوتی تو نظریاتی اصلاح تو انشاءاللہ ہو جائے گی, لیکن عملی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. مثل الذین ينفقون, اللہ ایک ترغیب دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ میں جہاد بھی داخل ہے, دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرنا یا مسجدیں بنانا, کوئی بھی کام جو دین کی کو فروغ دینے کے لیے ہو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے. شریعت نے حقوق العباد بھی رکھے ہیں, ان کے فضائل بھی الگ سے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ یتیموں کو کھانا کھلانا اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنا, قوم کے جو لوگ قسمہ پرسی کا شکار ہیں ان کی ہیلپ کرنا, یہ سب چیزیں داخل ہیں. تو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں سب چیزیں داخل ہیں. لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں جب فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے, تو وہ میں انشاءاللہ اس موقع پہ بتاؤں گا, کیونکہ آگے پیچھے سب جہاد کی بات چل رہی ہوتی ہے. تو فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا مفہوم تو جہاد ہے, جہاد میں خرچ کرنا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں کوئی بھی کام جو آپ حق کو فروغ دینے کے لیے کریں گے, دین کو فروغ دینے کے لیے کریں گے, مسجدیں بنانا, مدرسے ہیں, تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے. اور تیسرے درجے میں کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, جیسے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا, تو یہ بھی فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہے. تو اللہ نے مثال دی ہے, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں بیوقوف نہیں ہے, بلکہ ان کی مثال تو ایسے ہے کمثل حبۃ, کہ جیسے ایک دانہ ہے, انبتت 7 سنابل, جس دانے نے 7 کونپلوں کو 7 بالیوں کو نکالا, ہر بالی کے اندر 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں. ایک مثال دی جا رہی ہے, کبھی 100 بھی ہوتے ہیں, کبھی 150 بھی ہوتے ہیں, کبھی 200 بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک آسان طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا خوبصورت مثال ہے. دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے. اب کوئی کیلکولیٹر لے کے اگر بیٹھ جائے یا کوئی ماہرین معیشت سے رابطہ کرے تو, یا جو بھی اکنامکس کے ماہر ہوتے ہیں ان سے جب آپ رابطہ کریں گے تو وہ بتائیں گے بھئی کیلکولیٹر یہ بتاتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے. جتنا آپ مال نکالو گے تو آپ ظاہر ہے جتنی آپ کی سیلری ہے اس میں سے اتنے آپ نے نکال دیا تو اتنے بچ گئے, تو اب بڑھ کہاں سے رہا ہے. تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ہر چیز نظر نہیں آتی, ہر چیز کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر گندم کا ایک دانہ ہے. اب آپ ماہرین معیشت سے پوچھیں کہ میں اگر اس دانے کو خرچ کر دوں تو یہ بڑھے گا یا کم ہوگا, تو وہ کہے گا بھائی کم ہوگا. اس دانے کو اگر آپ نے کھا لیا یا اس دانے کو کسی کو دے دیا یا پھینک دیا تو ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہی دانہ جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زمین میں ڈالتے ہو تو یہ دانے کے اندر 100 دانے آپ کو نظر نہیں آ رہے, لیکن خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے اور ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اسی ایک دانے سے, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانہ 700 دانوں کو جنم دیتا ہے, 700 دانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے اگر اس دانے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے, یعنی زمین میں ڈال دیا جائے. تو اب یہ چیز تو چونکہ نظر آ رہی ہے اس لیے تم اس پر ایمان لا رہے ہو, حالانکہ یہ کام بھی اللہ کرتا ہے. دانے کے اندر جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں نا کہ ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوں, ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوں, یہ سافٹ ویئر تو اللہ نے انسٹال کیے ہیں اس کے اندر. تو جو خدا ایک دانے میں اپنی قدرت کے ایسے کرشمے دکھا سکتا ہے وہ تمہارے 1 روپیے میں بھی ایسے کرشمے دکھا سکتا ہے کہ اس 1 روپیے کو تم شراب پہ خرچ کرو, عیاشی پہ خرچ کرو, وہ ضائع ہوں گے, لیکن اس 1 روپیے کو اس طرح سے خرچ کرو جیسے اللہ حکم دے رہا ہے, یعنی اس کے راہ میں خرچ کرو, اس کی رضا کے لیے خرچ کرو. تو جو خدا ایک گندم کے دانے سے 700 دانے پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے 1 روپے سے 700 روپے کیوں پیدا نہیں کر سکتا. اب عقل پرست آدمی گندم کے دانے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ چونکہ زمین میں جاتا ہے تو اس سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, اس لیے میں اس پر تو ایمان رکھتا ہوں. 1 روپے سے 700 روپے اللہ بنا دے گا, میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. تو جو عقل پرست ہے, یعنی عقل سے مراد عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے, وہ تو یہ سوچے گا. لیکن جو عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے, عقل کو وحی کی روشنی کے تحت رکھ کے استعمال کرتا ہے, وہ کہے گا کہ گندم کو زمین میں ڈالنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ میں اپنی قدرت سے گندم کے اندر ایسے سافٹ ویئر پیدا کر سکتا ہوں
کہ 1 سے 700 نکال سکتا ہوں، حالانکہ نظر وہ بھی نہیں آ رہے، تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ 1 روپے سے میں 700 روپے پیدا کر سکتا ہوں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے عقل پرست آدمی جو خدا اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، وحی کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو پیدا ہوتا ہے اور باقی چیزوں کے خرچے پیدا نہیں ہوتے، لہذا وہ بڑی ٹینشن بچہ ہے، بس دودھ ہی پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جس کی عقل وحی کی تعلیمات کی روشنی میں استعمال ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی دودھ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دودھ کی ضرورت ہے، تو جو خدا روٹی سے دودھ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں پہنچا کے بچے کے حلق میں اتار سکتا ہے، تو اس نے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ خدا بچے کی باقی ضرورتیں بھی پوری کرے گا، لہذا بچہ اپنا رزق لے کے پیدا ہوتا ہے۔ اس میں خدا نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ تو آج پوری دنیا عقل ہی پہ گھوم رہی ہے، لیکن پیغمبروں کی تعلیمات سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو عقل صحیح سمت میں استعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ بڑی پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ بھائی تمہیں تو نظر آتا ہے کہ میں 1 روپیہ پھینک رہا ہوں کنویں میں، ضائع ہو رہا ہے، لیکن یہ ضائع نہیں ہو رہا، اس 1 سے اللہ 700 بنا دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ کیا مطلب؟ اسے پتہ ہے کس کے لیے اضافہ کرنا ہے، کس کے لیے اضافہ نہیں کرنا۔ تو اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ 1 روپے کو 700 کے برابر کر دے، یا اللہ اس 1 میں اتنی برکت دے دے کہ وہ 1 روپے سے وہ کام ہونا شروع ہو جائے جو 700 روپے سے ہو رہا تھا کام۔ اور یہ بھی اللہ کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس 700 روپے تھے اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو اللہ اس 700 کو 1 روپے کے برابر کر دے، یعنی اس کی برکت ختم کر لے اللہ تعالیٰ، اس 700 سے وہ کام ہو جو ایک بندے کا 1 روپے سے ہو رہا ہے۔ تو کسی بھی طرح سے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ تو علماء نے بتایا ہے کہ 3 قسم کی برکتیں ہوتی ہیں۔ پہلی برکت تو 1 کے 10، عام اصول یہ ہے کہ اللہ ایک عمل کا 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، چاہے کوئی بھی نیکی ہو۔ جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو بھی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ یہ تو عام اصول ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ یہ اگر آپ میں اخلاص زیادہ ہے، آپ کی قربانی زیادہ ہے، تو اخلاص اور قربانی کی بیس پر 1 کے 700 ملتے ہیں، جو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ کسی کے حق میں 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی میں اخلاص بہت ہے، بے پناہ اخلاص ہے، بہت زیادہ قربانی ہے اس کی، اس بیس پر کوئی عمل کر رہا ہے، اور وقت ایسا ہے کہ جس میں عمل کا ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، جیسے حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے، رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں جن میں عمل کا ثواب اس وقت کی برکت سے یا اس جگہ کی برکت سے بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضابطے بیان کیے ان کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل انسان جو کرتا ہے کم سے کم 10 گنا تو اس کا ثواب ملتا ہے، بعض دفعہ بڑھا کے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ 700 گنا بھی کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وقت اور جگہ کی برکت سے 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے، وہ بخیل نہیں ہے، علیم جانتا بھی ہے کہ کس کو کتنا اجر دینا ہے۔ ایسے اندھیر نہیں چل رہی اس کے ہاں کہ جس کو زیادہ دینا تھا اس کو کم دے دیا، جس کو کم اجر دینا تھا اس کو زیادہ دے دیا۔ ابھی تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اصول اور ضابطہ بتایا اس آیت میں کہ خرچ کرو گے تو ملے گا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ خرچ کرتے ہیں مگر ان کو اجر نہیں ملتا، یعنی اپنے عمل کو تم نے بچانا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن اس نیکی کو قبر تک پہنچتے پہنچتے بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے آپ نے سونا خرید تو لیا، لیکن لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں میں نے گولڈ خرید تو لیا لیکن گھر تک پہنچوں گا کیسے میں، کیونکہ ایسا نہ ہو ڈاکو دیکھ رہے ہوں، میری ریکی کر رہے ہوں، تعاقب میں لگے ہوئے ہوں، تو لوگ بڑا اماؤنٹ نکالتے ہیں بینکوں سے، تو وہ بینک سے پیسے نکال کے اپنے تھیلے میں ڈال تو لیتے ہیں لیکن گھر جاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں ڈاکو اچک نہ لے۔ تو اگلی آیت میں بالکل یہی بتایا گیا ہے کہ نیکی کا اجر تو اللہ کے ہاں 700 گنا بڑھتا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ ڈاکو ایسے ہیں جو تمہاری نیکی کو اچک لیں گے۔ وہ ڈاکو کیا ہیں وہ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر ایک شرط ہے ان کے ساتھ، ان کو اجر ملے گا لیکن ایک شرط کے ساتھ، ثم لا یتبعون ما انفقوا
جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد نہیں لاتے، منن احسان جتلانا، ولا اذن اور تکلیف۔ من کہتے ہیں زبان سے شو مارنا، احسان جتلانا، کہ آپ نے کسی پر احسان کیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اب بار بار آپ اس کو طعنہ دے رہے ہیں، یار تو میرے ٹکڑوں پہ پلا ہوا ہے، میں نے تجھے کھلایا، یہ احسان جتلانا ہے۔ اور اذا کا معنی اور کوئی تکلیف، یعنی زبان سے نہ بھی ہو، عمل سے تکلیف ہو۔ جیسے آپ نے کسی پر احسان کیا، اس کو غلام بنا لیا اپنا۔ بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہ کسی کو قرض دیتے ہیں، اتنے بھاری بھرکم قرض دے دیتے ہیں، وہ بیچارہ غریب ادا نہیں کر سکتا، پھر اس کو غلام بنا لیتے ہیں، کھیتی باڑی کرواتے ہیں اس سے کہ بھئی جب تک پیسے ادا نہیں کرتے تو یہ کام کرو، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے۔ تو کسی بھی طرح اس کو عار دلانا، اس سے ایسے مشقت والے کام لینا شروع کر دینا احسان کر کے۔ بعض دیکھا ہے لوگ غریبوں پہ احسان کر کے پھر ان سے جو ہے نا اپنے ان احسان کے بدلے اپنے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں ان سے، تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہوتے اس پہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد پھر احسان بھی نہیں جتلاتے اور کسی اور طرح سے بھی اس کو تکلیف بھی نہیں دیتے جس پہ خرچ کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے، ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا فیوچر کا، کیونکہ اللہ ان کو عذاب قبر سے اور میدان حشر کی سختیوں سے اللہ محفوظ رکھ لے گا، کیونکہ یہ خرچ کرنا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، کیونکہ غمزدہ انسان اس کام پر ہوتا ہے جو اس نے غلط کیا ہو۔ غلط جگہ جو لوگ خرچ کریں گے نا وہ غمزدہ ہوں گے، ماضی کا سوچ سوچ کے ہم نے کیا کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا ہم نے دنیا میں خرچ کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی فقیر کو نہ دینا اور معذرت کر لینا، دو بول اچھے بول لینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ یعنی کوئی فقیر آپ کے پاس آیا، کوئی مستحق آپ کے پاس آیا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مستحق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غریب ہے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کے اپنے گھر کے خرچے بہت ہو گئے ہیں، تو ایسے موقع پہ آپ نے کیا کیا؟ قول معروف، عمدہ بات کہہ دی، وہ مغفرۃ، یا معافی مانگ لی اس سے۔ جیسے دن صبح شام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی معاف کر دو، ابھی میرے پاس ہے نہیں پیسے، یا مجھے زیادہ ضرورت ہے، یا اور کوئی بھی اچھا کلام کر کے آپ نے اس کو رخصت کر دیا۔ مغفرت کا معنی بھی معاف، یعنی اس سے عذر ظاہر کر دیا اس کے سامنے، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایکسکیوز کر لیا، یہ پورا ترجمہ ہوگا اس آیت کا۔ آپ نے اس سے ایکسکیوز کر لیا، یا آپ نے اس سے اچھی بات کہہ کے اس کو چلا دیا، پیسے نہیں دیے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ عمل خیرن، یعنی بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا اذی، جس کے بعد تکلیف دو۔ یعنی آپ نے ایکسکیوز تو نہیں کیا اس سے، اور آپ نے پیسے دے دیے اور پھر چلتے پھرتے آپ اس کو بار بار طعنہ دے رہے ہیں کہ یار میں نے تمہیں دیے تھے اور تم تو میرے ٹکڑوں پہ پلے ہو، بار بار اس قسم کے آپ طعنے دے رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بہتر تھا کہ اس کو نہ دیتے تم، اور ایکسکیوز کر لیتے، آرام سے اس کو رخصت کر دیتے۔ واللہ غنی، کیونکہ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ کیا مطلب؟ تم صدقہ کرنے کے بعد اگر احسان جتلاؤ گے تو یہ اس کا گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ گویا اللہ کو ضرورت تھی، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے صدقہ کرنا ہے، کرو اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو تمہیں صدقے کا حکم دے رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے حکم دے رہا ہے، لہذا احسان جتلانے کا تو تک ہی نہیں بنتا نا، تمہارا فائدہ، اللہ کا فائدہ تھوڑی ہے، اور تم اس غریب کو تھوڑی دے رہے ہو، وہ غریب تو اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے، اصل میں تو اللہ کو دے رہے ہو تم۔ تو اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو غنی ہوتا ہے وہ استغنا کے ساتھ رہتا ہے، وہ طعنے اور یہ احسان جتلانا برداشت نہیں کرتا، تو تم گویا اللہ پہ احسان جتلا رہے ہو۔ اور حلیم بردبار ہے، کیا مطلب؟ تم جب صدقہ کے بعد احسان جتلاتے ہو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اگر یہ اتنا برا عمل ہے احسان جتلانا تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے فرما دیا حلیم، اللہ بردبار ہے، اس نے عذاب کے لیے ایک دن متعین کیا ہوا ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا، وہ برداشت کرتا ہے۔ تو برداشت کی وجہ سے اس کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں گناہوں کو وہ ہونے دیتا ہے، فوراً عذاب پہ پکڑتا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو، احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر۔ اور فرمایا کہ اس ایسے شخص کی مثال ریاکار آدمی کی طرح ہے، جیسے جو آدمی، یعنی وہ آدمی جو اخلاص سے صدقہ کرے لیکن بعد میں احسان جتلا کے اس صدقے کے ثواب کو ضائع کر دے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ریاکاری میں صدقہ کرے۔ جیسے ریاکار کو ثواب نہیں ملتا تو ایسے ہی اخلاص سے صدقہ کرنے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اخلاص سے صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا تو ہے، احسان جتلانے سے وہ ثواب ضائع ہوتا ہے۔
بالکل اس کی مثال ایسے ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں ہوتی، تو جیسے اس کو سرے سے کوئی ثواب ہی نہیں ملتا، تو ایسے ہی احسان جتلانے والے کو ثواب ملتا تو ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے، تو دونوں کو نتیجے کے لحاظ سے رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے اس کی مثال دی، کلذی، اس شخص کی طرح یہ آدمی، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس لیے کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، تبھی تو پبلک پر ایمان ہے، تو پبلک کو تو دکھا رہا ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ سوچتا بھائی میں آخرت میں میرے گناہ معاف ہوں گے، میں اس لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ تو ریاکار آدمی وہی ہوتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ کہتا ہے یہ پبلک بھی مر جائے گی، ختم ہو جائیں گے، ان کو دکھا کے کیا کرنا ہے، اصل تو آخرت ہے۔ تو نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان۔ فمثلہ، فرمایا پھر اس کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان علیہ تراب، کہ جیسے ایک چٹان ہو نا، اس کے اوپر ایک پتھر ہے چٹان کا، اس کے اوپر مٹی ہے تھوڑی سی، فاصابہ وابل، اس پر تیز بارش پہنچی، فترکہ صلدا، اور وہ مٹی بھی غائب ہو گئی۔ بڑی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے کہ اگر دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کھیت، خوبصورت کھیت ہوتا ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، گندم کا ایک دانہ ڈالا 100 دانے پیدا کر دیے اس نے، یہ کھیت ہوتا ہے زرخیز، اس پہ آپ جتنی محنت کریں گے آؤٹ پٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، ان پٹ کے مقابلے میں آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا اس کا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو صدقہ کر کے احسان جتلاتے ہیں نا، یا جو ریاکاری کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ کھیت نہیں ہے بلکہ ایک پتھر ہے، اس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، تو اس پہ کیا گھاس پھوس اگے گا؟ تھوڑی سی مٹی ہے تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ شاید اس پہ کچھ گھاس اگ جائے، کوئی پھول اگ جائے، حالانکہ اس پہ تو اگتا نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی بارش ہو تو وہ مٹی بھی غائب ہو جاتی ہے، یعنی جو تھوڑی بہت آپ کی محنت تھی اس مٹی پہ، وہ مٹی ہی سرے سے بارش سے غائب ہو جاتی ہے، بالکل چٹیل میدان بن جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ریاکار کی مثال اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلانے والے کی مثال اس کھیت کی ہے جو باقاعدہ زمین پہ نہ ہو، بلکہ اس کھیت کی مثال ہے جو مٹی تھوڑی سی پتھر پہ جم گئی ہو، تو اس مٹی سے کیا خیر پھوٹے گی، اور وہ بھی بارش سے مٹی بھی غائب ہو جاتی ہو۔ تو جب آپ احسان جتلاتے ہیں تو یہ احسان جتلانا گویا اس بارش کی طرح ہے جو آپ نے جو خیر کے پودے لگائے تھے ان پودوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو جیسے تیز بارش ایک پتھر پہ معمولی سی مٹی کو غائب کر دیتی ہے اور وہ پتھر کو بالکل صفا چٹ بنا دیتی ہے، تو ایسے ہی ریاکاری اور احسان جتلانا، آپ نے جو نیکیوں کے پودے لگائے ہیں یا وہ جو کیاری آپ نے نیکیوں کی سجائی ہے، اس کیاری کا ایسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے جیسے تیز بارش پتھر پہ موجود مٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب اس میں خیر کی توقع ہی ختم ہو گئی، خیر سے مراد ہے پھل بوٹے جو پیدا ہوتے ہیں، یعنی آپ کی جو نیکیاں ہیں۔ تو بڑی خوبصورت مثال سے بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جیسے صفا چٹ ہو گیا نا، کچھ بھی نہیں ہے، تو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا جو کچھ ان لوگوں نے کمایا تھا نا دنیا میں، تو اب یہ اس میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں ہوگی ان کو۔ یعنی جیسے کسی نے پتھر کے اوپر مٹی ڈال کے پودے لگانے کی کوشش کی اور بارش سے وہ بالکل ہی غائب ہو گیا، تو ککھ بھی مٹی بھی ہاتھ نہیں آئی اب اس کے کہ وہ مٹی کہیں اور استعمال کر لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی جس نے پودا تو اخلاص کا لگایا تھا، اخلاص سے صدقہ اور خیرات کیا تھا، مگر احسان جتلا کے جب اس نے بارش کر دی اور احسان جتلا کے اس نے ایسی بارش کی ہے جس سے وہ مٹی بھی اس کی بہہ گئی ہے، تو اب جو کچھ نیکیاں اس نے کمائی تھیں اس میں سے ککھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن اس کا جو صحیفہ ہوگا نا، بالکل اس چٹیل پتھر کی طرح ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تو ایسا صحیفہ اس کا ہوگا، اعمال نامہ اس کا خالی ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ ان کو صحیح راہ نہیں دکھاتا۔ دکھانے سے مراد ہے یعنی چلانا، ہدایت کا یہاں معنی ہے سیدھے راستے پہ چلانا۔ تو جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی مثالوں کو درست مانتے ہیں اور پھر ان مثالوں کو درست مان کے صحیح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہی کو صحیح سمت میں چلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر ان کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ صدقہ کریں گے، احسان نہیں جتلائیں گے اور اخلاص سے کریں گے، ریاکاری نہیں کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اب دوسری مثال دی جا رہی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو صدقات و خیرات کرتے ہیں ریاکاری سے یا صدقہ تو اخلاص سے کرتے ہیں مگر احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر اس صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کے اپوزٹ لوگ بھی ہیں،
فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط بنانے کے لیے۔ کیا زبردست مثال دی ہے، اور یعنی ہمیں بتایا ہے کہ صدقے کا مقصد اللہ کی رضا بھی ہوتا ہے اور اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تثبیت کا معنی اپنے نفس کو ثابت قدم بنانا، مشکلات کا عادی بنانا۔ دیکھیں جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اپنے نفس کی مخالفت ہوتی ہے، نفس ڈگمگاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ڈگمگاتا رہتا ہے، کبھی نیکی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ تو جن لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ ان کا نفس جو ہے نا، ان کی ذات اور ان کا دل وہ ڈگمگانا چھوڑ دیتا ہے، وہ نیکی پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں صدقے کا ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ کی رضا، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے جو قدم ڈگمگاتے ہیں نا وہ ڈگمگانا چھوڑ دیں، آپ میں ثابت قدمی پیدا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جس آدمی کے لیے چلنا مشکل ہو آپ اس کو دوڑانا شروع کر دیں، تو دوڑنے کے بعد وہ چلنے میں اب نہیں ڈگمگائے گا، چلنے میں ثابت قدم ہو جائے گا وہ۔ یعنی زیادہ مشکل کاموں کا جب اس کو عادی بنائیں گے تو کم مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ جو آدمی صبح و شام کھاتا رہتا ہو اور اس کے لیے کم کھانا مشکل ہو، اس سے روزے رکھوانا شروع کر دیں تو کم کھانے کا عادی ہو جائے گا، یعنی کم کھانے میں وہ ثابت قدم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے کا ایک مقصد ہوتا ہے اپنی ذات کو ثابت قدم کرنا، کیونکہ صدقہ انسان کی دل نہیں چاہتا کہ وہ صدقہ کرے، اس کی طبیعت میں بخل رکھا ہے، کنجوسی رکھی ہے، لیکن اصلاح کے لیے اللہ فرماتے ہیں صدقے کیا کرو تاکہ تمہارے اندر ثابت قدمی پیدا ہو جائے، تمہاری اصلاح ہو جائے اور تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، یعنی اس معاملے میں تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، تمہارے اندر اعتماد پیدا ہو۔ تم جب خرچ کرو گے اعتماد پیدا ہوگا کہ بھائی اللہ فاقوں سے نہیں مارتا، اللہ ریکور کر دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اور مضبوط ہو جاؤ گے۔ تو تثبیت کا معنی مضبوط کرنا، اپنے آپ کو ثابت قدم کرنا، اپنے استقامت پیدا کرنا اپنے اندر۔ تو یہ اصلاح کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بے ثباتی جو ہے نا، ایک غیر یقینی سی جو ہمارے اندر ایک صورتحال ہے، ہر لحاظ سے ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا ہو جائے، قوت فیصلہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے کمثل جنت۔ پہلے والے کی مثال کیا تھی؟ ایک پتھر جس پر تھوڑی سی مٹی ہو تو اس میں کیا کھیتی باڑی ہوگی، اور وہ مٹی تو کسی بھی وقت بارش سے ضائع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ مثال اللہ دے رہے ہیں کمثل جنت، ان کی مثال تو ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو باغ اوپر کے مقامات پر ہو، سطح سمندر سے اونچا ہو۔ سطح سمندر سے بلند جو مقامات ہوتے ہیں ان میں گرینری بہت ہوتی ہے، ان کا موسم اچھا ہوتا ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر مقامات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہاں کی پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے اونچی جگہ پر ہو، اصابہ وابل، پھر اس باغ کو تیز بارشیں پہنچی ہوں، اخلاص کی بارشیں ہوں، فآتت اکولہا ضعفین، اور وہ باغ دگنا پھل دینا شروع کر دے، یعنی جتنی توقع نہیں تھی اس سے بھی زیادہ پھل دے۔ تو ایسے باغ کی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی طبیعت سے بخل کو نکالنے کے لیے، کنجوسی کی عادت سے بچنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی ہے۔ پہلے والے کی بارش پہنچی تو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کو بارش جب پہنچ رہی ہے تو باغ سے جتنی توقع تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر باغ نے پھل دینا شروع کر دیا۔ تو ان کو اپنی نیکیوں سے جتنی امیدیں ہیں نا کہ قیامت میں یا دنیا میں اس کا اجر ملے گا، اللہ فرماتے ہیں اس امیدوں سے زیادہ ہم ان کو نوازتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، فرمایا یہ ایسا خوبصورت باغ ہے کہ اس کو اگر تیز بارش نہیں بھی پہنچی فَطَل، تو اس کو معمولی سی پھوار پہنچ جائے، بس یہ بھی کافی ہے۔ باغ جب بہت زرخیز ہوتا ہے نا تو تیز بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا، اس کی مثال ایسے جیسے اللہ نے اپنے نور کی قرآن میں مثال دی نا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار، زیتون کے تیل کی مثال اللہ نے دی ہے کہ ابھی آگ نے چھوا نہیں اور اس نے روشنی دینا شروع کر دی، ایک مبالغہ ہے۔ تو یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ باغ اتنا زرخیز ہے کہ گویا بھی بارش برسی نہیں ہے، ابھی تو صرف ہلکی سی پھوار ہوئی اور وہ پھل دینا شروع کر دیا، ایسا زرخیز باغ۔ تو ان کی مثال ایسے ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس رکوع کی ایک آیت بھی باقی رہ گئی ہے، اس کی بھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں تفسیر بیان کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس سے بلکہ 2 آیتیں رہ گئی ہیں،
اور پھر انشاءاللہ اس میں جو علمی اسباق ہیں مختصراً وہ بھی میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا. وما علینا الا البلاغ.